بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پیغام قرآن کریم کی پہلی آیت ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اس آیت کو خالی پڑھ لینا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس آیت پر عمل کرنا مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی ہی آیت میں یہ واضح فرما دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان کیوں اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے، کیوں اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن کی پہلی ہی آیت میں انسان کی نفی کر دی، نہیں بھائی، سارے جہان میں جتنی بھی تعریف ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو اللہ نے ایسا اس لیے فرمایا کیونکہ اگر انسان کی تعریف ہوگی تو اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے جو کہ یہ بڑھتا ہی جاتا ہے، جو کہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کی تعریف ہو تو اپنی نفی کریں کہ نہیں، تعریف کے قابل تو اللہ ہے، میں نہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سارے جہان کا مالک میں ہوں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ پانی، یہ آگ، یہ ہوا، یہ درخت، یہ مٹی، یہ پھل، یہ چرند، یہ پرند، یہ انسان، الغرض 7 زمینیں، 7 آسمان، جو کچھ بھی تم کو نظر آ رہا ہے، جو نہیں آ رہا ہے، اس زمین و آسمان میں جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ گاڑی، یہ موٹر، یہ کار، یہ ہوائی جہاز، یہ پانی کی جہاز، یہ ٹرین، یہ بنگلے، اس کے علاوہ آپ جو بھی کھا رہے ہو، پی رہے ہو، پہن رہے ہو، اوڑھ رہے ہو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، گھوم رہے ہو، ہر کچھ کا مالک اللہ ہے۔ عزت کا مالک اللہ ہے، صحت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، دولت کا مالک اللہ ہے، شہرت کا مالک بھی اللہ ہے، عورت کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اور مرد کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ الغرض ہم سانس بھی لے رہے ہیں، ہمارا دل جو دھڑک رہا ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کا مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ یہاں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک اللہ ہے، اور اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد، جو تقسیم بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب مالک ہونے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ غور کرنے کا مقام ہے، کیا آج ہم ہر چیز کا مالک نہیں بننا چاہ رہے ہیں؟ تو مجھے ایک بات بتائیں، کسی چیز کو پانے کے لیے اس کے مالک سے ملنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر آپ کوئی چیز اس کے حقیقی مالک سے نہیں خرید رہے تو وہ فرضی ہے، وہ پھر ڈپلیکیٹ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو اوریجنل چیز خریدنی ہے تو اس کے حقیقی مالک سے ملنا ہوگا، تو ہی آپ کو اوریجنل چیز ملے گی۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ رب العزت
اپنے مقدس کتاب کی پہلی ہی آیت میں یہ فرما دیا کہ یہاں کی تمام چیزوں کا مالک میں ہوں، تو یہاں کی ہر ایک چیز کو پانے کے لیے اللہ سے ملنا پڑے گا، تب ہی آپ یہاں کی چیزوں کو مکمل طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی چیز اللہ کے علاوہ کہیں اور سے خریدتے یا لیتے ہیں تو وہ فرضی ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، وہ چاہے دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، مقام و مرتبہ ہو، گاڑی ہو، موٹر ہو، ٹریکٹر ہو، ہیلی کاپٹر ہو یا ایروپلین ہو، چاہے وہ رزق کے معاملات ہوں، گھر ہو، بنگلہ ہو، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ہر وہ چیز ختم ہو جائے گی، ہر وہ چیز فنا ہو جائے گی اگر آپ نے اسے اللہ سے نہیں لیا۔ لیکن اگر ہم اللہ کے ساتھ کوئی سودا کریں گے، اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں گے اور ان کی بارگاہ سے جو بھی شے دی جائے گی وہ امر ہے، وہ فنا نہیں ہو سکتی، وہ یہاں بھی کام آئے گی، اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ لہٰذا اپنی ذات پر غور و تدبر کریں، صحیح جگہ سے سودا کریں، صحیح جگہ سے سودا خریدیں۔ اللہ نے ہم کو اسی لیے تو آنکھ دیے ہیں، کان دیے، زبان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، بہترین اعلیٰ ترین دماغ دیا، پہلے سوچیں سمجھیں پھر سودا کریں۔ لہٰذا آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچیں، اس کا انجام خالی دنیا میں اچھا ہو ایسا نہ سوچیں، اس کام کا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا ہوگا پہلے سوچیں۔ اگر دونوں جہان میں اس کا انجام بہتر ہے تو پھر اس کام کو کریں ورنہ رک جائیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو جب تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک اس کام کا انجام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سنیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو تب تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک اس کام کا انجام نہ دیکھ لے۔ لہٰذا اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، انما الاعمال بالنیات، آپ کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اللہ ہی سے طلب کریں، اللہ ہی کو طلب کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی موجود ہے، دنیا کے طلبگار کو دنیا ملا، جنت کے طلبگار کو جنت ملا، اللہ کے طلبگار کو اللہ ملا، اور جس کو اللہ ملا وہ مالک کل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت کو پانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو درکار ہے وہ ہے شریعت۔ شریعت کو ہر صورت اپنے اوپر لازم کر لینا۔ شریعت کیا ہے؟ حضور کی فرمان مبارک کا علم، قرآن کریم کا علم، جو بھی حضور نے پیرایا دیا کہ بھائی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ شریعت ہے۔ تو پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی روز کی روٹین میں شریعت کو ہر صورت اپنانا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، غصہ نہ کریں، لوگوں کا دل نہ دکھائیں، زیادہ لالچ نہ کریں، لوگوں سے حسد نہ کریں، تکبر نہ کریں، بلکہ نماز ادا کریں حضور کے فرمان کے مطابق،
پیار سے بات کریں، اچھی بات کریں، ہر کام کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، روزانہ کم از کم ایک آیت قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزانہ درود شریف کی کثرت کریں، اپنے رزق کو پاک کریں، حلال روزی کمائیں، حلال روزی کھائیں۔ البتہ آپ اپنی زندگی کو اپنے مطابق نہ گزار کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزارنا ہی شریعت پہ چلنا ہے۔ اللہ اس نکتے کو بہتر طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا طریقت ہے۔ طریقت کیا ہے؟ دراصل اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لینا ہی طریقت ہے۔ مختصر بات کی جائے تو یہ ہے، شریعت ایک علم ہے، اس پر عمل پیرا ہو جانا ہی طریقت ہے۔ جب بندہ شریعت اور طریقت میں مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس پر معرفت کھلتی ہے، اور معرفت الہی کے جام حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس سے پلائے جاتے ہیں۔ پھر حقیقت کھلتی ہے، اور حقیقت ہی اللہ ہے۔ یہ میں نے آپ سے مختصر بیان کر دیا۔ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، ہمیں حضور کے فرمانوں پر مکمل عمل پیرا ہونے کی اور قرآن کریم کی حقیقی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔